محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمدللہ آج یہ ہمارا تیسرا روزہ ہے. ہم گزشتہ 2 دنوں میں اس ماہ مبارک جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے، اس ماہ مبارک کی کچھ خصوصیات اور خوشخبریاں سن رہے تھے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ اس کی ناقدری کا انجام، اس مہینے کو ضائع کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرشتوں کے سردار نے کیا بد دعا کی تھی، اور جس پر انسانوں کے سردار نبی الرحمٰن نے آمین کہا تھا. اس مہینے کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں، جیسا کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کو چنا تھا کہ یہ جو قرآن ہے، ام الکتاب، دنیا کی سب کتابوں میں سب سے اہم کتاب، جو نور بھی ہے، برہان بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور رحمہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں. اسی مہینے کو اللہ نے چنا تھا کہ اسی مہینے میں اس قرآن مجید کا نزول شروع ہو. انشاءاللہ بعد کے دروس میں آئے گا اس سے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن اور رمضان کا تعلق کیا ہے، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا کیا عمل تھا، کیا تعلق ہے قرآن اور رمضان کا. لیکن یہ کہ اسی مہینے میں قرآن کی نزول کی ابتدا ہوئی ہے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے روزوں سے مغفرت کا حصول ہوتا ہے. مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ کہ رحمت کا پروانہ ہے، خوشخبری ہے کہ من صام رمضان، وہ شخص جو پورا رمضان روزہ رکھے، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، روزوں سے راضی ہو کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھ پہ جو فرض کیا ہے مجھے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس کا ایمان ہو روزوں پر. اور دوسری شرط احتساباً، صرف ثواب کی امید سے، صرف ثواب کی امید سے. اس میں اور کچھ دوسرے اس کے طبی فائدہ ہے، صحت کا فائدہ ہے، یا پھر میرے کچھ مسائل ہیں، یا مجھ کو دوسروں کو دکھانا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. صرف روزے کی تکلیف برداشت کرے، صدق دل سے ثواب کمانے کے خاطر روزہ رکھ رہا ہے. یہ 2 چیزوں کے خاطر، ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے اس پہ فرض کیا ہے، میں اگر مسافر نہیں ہوں، صحت مند ہوں، مجھے رکھنا ہی رکھنا ہے. روایتی لحاظ سے نہیں. بعض مسلمان روزہ رکھتے ہیں روایتی لحاظ سے، ایک رسم ہے، رمضان آتا ہے ہم رکھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس روزے کو اگر نہیں رکھتے ہیں، روزہ خوری کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا ہے. اس طرح کی کوئی دل کی کیفیت نہیں ہے. اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے کہ یہ روزہ تو میرے اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر میرا دین مکمل ہوگا ہی نہیں. بلکہ اگر آدمی روزہ رکھنے میں تساہلی، سستی، بغیر کسی عذر کے کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے، کیونکہ یہ جو عبادت ہے یہ رکنی کی عبادت ہے. تو روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے لیے خوشخبری ہے، غفر له ما تقدم، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اس رمضان کی اور ایک خصوصیت کہ اس کے قیام اللیل کے قیام سے مغفرت کا حصول ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں فرمایا، من قام رمضان، جو سارا رمضان قیام اللیل کرے، نماز پڑھے. یہ جو رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑی فضیلت کی نماز ہے، لیکن رمضان میں اس کا اور خاص تعلق ہے. کہا من قام رمضان، جو آدمی سارا کا سارا رمضان قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز جس کو آج کہا جاتا ہے،
اہتمام کے ساتھ، یعنی کہ کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ رہے ہیں یا موجود ہیں لیکن ذہن کہیں دوسری طرف مشغول ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ فرمایا قید کے ساتھ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز پڑھے یہ جان کر کے رمضان میں اس کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین امت کا یہ عمل ہے۔ احتساباً اجر کی امید سے، اس کو ہو سکتا ہے کہ تراویح پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہو، لیکن یہ کہ وہ ڈٹا ہوا ہے کہ یہ نماز رمضان کا ایک خاص حصہ ہے، اس کی خاص فضیلت ہے، مجھے ثواب کی امید سے یہ نماز پوری مکمل پڑھ کر جانی ہے۔ اس امید سے اگر یہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو پھر فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، یہ خوشخبری ہے جو رمضان میں اس کا موقع ملتا ہے، ورنہ رمضان کے علاوہ آدمی اپنی طرف سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، کبھی پڑھ لیا تو کبھی پڑھ لیا، یا گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ مبارک سما، یہ بہترین حفاظ، اس طرح کی چیز میسر اور اتنی بڑی جماعت میسر نہیں آتی ہے۔ اس مہینے کی اور ایک خصوصیت، اس مہینے میں عمرے کا اجر و ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ، رمضان میں عمرہ اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بعض روایتوں میں میرے ساتھ حج کے برابر، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہر علماء کا اختلاف ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں میرے ساتھ حج کا ثواب مل جاتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے سے، لیکن وہ جو روایت ہے کہ رمضان میں عمرے کا اجر حج کے برابر ہے، اس میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اس مہینے کی اور ایک خصوصیت، روزے دار کی قبولیت کی دعا کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے جو وہ اوقات رکھے ہیں جس میں اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے، اس میں سے ایک وقت روزے کی حالت میں ہونا بھی، روزے کی حالت میں ہونا۔ مسند احمد کی روایت ہے ثلاث لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے آدمی ہیں کہ جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوت المظلوم۔ پہلا امام عادل، دوسرا ہے جو ہمیں اس درس سے ہم کو مطلوب ہے کہ روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، پورے روزے کی حالت، چونکہ وہ اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے، اللہ کے خاطر کھانا پینا اور دوسری ساری شہوت اور پھر جو بھی گناہ کے کام ہے سب چھوڑا ہوا ہے۔ وہ جب تک روزے کی حالت میں ہے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ کے پاس اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ روزے کی حالت میں ہونا اس کی دعا کی قبولیت کا بہت زیادہ سبب ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، شیخ شعیب الارناؤوط نے مسند امام احمد حنبل کی تحقیق میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ایک دوسری روایت ہے جس میں الفاظ ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا رہتا ہے، جب وہ افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہو اور افطار کے دسترخوان پر ہو، افطار کا وقت قریب ہو، اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے مشہور ایک محدث ہیں جن کا حدیث میں بہت بڑا مقام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطاری کے وقت، افطاری کے قریب، افطار کے وقت قبول ہوتی ہے، افطار کا وقت صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد بتلایا ہے کہ جو روایت آئی ہے کہ افطار کے وقت کی قید کے ساتھ، وہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح روایت ہے کہ روزے دار کی پوری روزے کی حالت میں، صبح سے لے کر ابھی جو طلوع فجر ہو گیا وہاں سے لے کر ہم افطار کرنے تک، غروب آفتاب تک، انشاءاللہ یہ جو پوری روزے کی کیفیت ہے، یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت زیادہ
زیادہ ہم قریب ہوتے ہیں دعا کے قریب ہونے کے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی اور ایک خصوصیت کہہ سکتے ہیں کہ جو اسی مہینے میں اس کا موقع ملتا ہے، افطار کرانے کا اجر، کسی روزے دار کو افطار کرانے کا اجر اس روزے دار کے روزے کے ثواب کے برابر اجر ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ یہ بھی جو رمضان کے اعمال میں اس میں عمل لیں گے۔ لیکن ایک موقع ہے رمضان کی خصوصیت کا موقع ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، اس کا تو اجر ہمیں مل ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر روزے داروں کو افطار کراتے ہیں تو اس کا اجر، روزے دار کو افطار کرانے کا اجر، روزے دار کے روزے کا جو اجر ہے وہ پورا کا پورا افطار کرانے والے کو ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں سے کسی طرح کی کچھ بھی کمی ہو۔ یہ تھے فضائل۔ انشاءاللہ آج کا یہ درس ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ان 3 درسوں میں نے کوشش کی کہ رمضان کی جو خصوصیات ہیں، خوشخبریاں ہیں، وہ ہمارے سامنے رہے کہ ہم شرح صدر کے ساتھ، ایک رغبت کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ یہ مہینے کا استقبال کریں۔ ایک بات رہ گئی تھی جو کل میں نے ایک حدیث بتائی تھی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے 2 آدمیوں کا، کہ ایک آدمی شہید ہو گئے، لیکن ایک صحابی شہید ہو گئے، لیکن ایک صحابی کہ شہادت تو نہیں ہوئی تھی، ان کی فطری موت تھی، لیکن وہ شہید سے پہلے جنت میں گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ طبعی موت، فطری موت مرنے والے صحابی کا شہید سے پہلے جانے کا ایک سبب ایک تھا کہ ان کی زندگی میں ایک رمضان اور زیادہ مل گیا تھا، کہ جس رمضان کی انہوں نے قدر کی، اس میں جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ سے قریب ہونے کی، گناہوں سے دور ہونے کی، اور پھر اللہ کے کتاب سے، اس مسجدوں سے قریب ہونے کی، یہ سارے مواقع ان کو نصیب ہوئے تھے۔ یہ حدیث میں نے مسجد نبوی میں، جو مسجد نبوی کے امام ہیں شیخ احمد بن عبد الرحمن الحذیفی، ایک مشہور ہے شیخ حذیفی، جو والد ہیں عبد الرحمن الحذیفی، عبد الرحمن بن علی الحذیفی، یہ ان کے بیٹے احمد بن عبد الرحمن الحذیفی، ان کو یہ حدیث اس وقت میں نے سنا تھا جب ابھی رمضان کے صرف 3 دن باقی تھے، رمضان کے 3 دن باقی تھے، کچھ ان کو جو ملک ہے، بادشاہ ہے، ان کا کچھ پیغام سنانا تھا، وہ پیغام انہوں نے سنایا بادشاہ کا، اس کے ساتھ یہ حدیث انہوں نے سنائی تھی۔ ان کا اس وقت صرف 3 دن باقی تھے، اس وقت یہ حدیث ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی 3 دن باقی ہیں، ان 3 دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی اپنی نیت خالص کر لیا، اور اس رمضان کا مقام و مرتبہ، اور جو اللہ نے یہ مغفرت کے اس میں جو ہزاروں اسباب رکھے ہیں، اس پر آمادہ ہوا سچے دل کے ساتھ، تو اس کی ابھی بھی بخشش ہو سکتی ہے، ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک اچھا خاصا وقت ہے، لیکن یہ اچھا خاصا وقت بھی اس کو قرآن نے ایام معدودہ جی کہا ہے، جو فوراً گزر جانے والے ہیں، جلد گزر جانے والے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی نیت اچھی کر لیں، رمضان کی قدر کرنے کا عزم کر لیں، اور اس میں جو عبادتیں اللہ نے جس شکل میں رکھی ہیں اس کو صحیح طور سے ادا کرنے کی کوشش کر لیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں، اور اللہ کی مغفرت سے ہم دور نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان کے سارے فضائل اور خصوصیات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔